بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں مستند اسلامی سوالات و جوابات، قرآن و حدیث کی روشنی میں علمنی دین، ایمان افروز واقعات اور دین اسلام کی سچی تعلیمات۔ آج کا مضمون ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مکمل 40,000 الفاظ کا مضمون۔ مقدمہ: اسلام کی تاریخ میں جن ہستیوں نے نمایاں کردار ادا کیا ان میں حضرت عمر بن خطاب کا مقام بہت بلند اور منفرد ہے۔ آپ کا لقب فاروق نبی کریم نے عطا فرمایا، جس کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرت عمر کی زندگی عدل، صداقت، جارت، تقوی، زاہد، عبادت، رعایا نوازی اور فتوحات اسلامیہ کا روشن چراغ ہے۔ پہلا باب: ابتدائی زندگی، نسب اور خاندان۔ حضرت عمر بن خطاب کا تعلق قریش کے قبیلہ بنی عدی سے تھا۔ آپ کے والد کا نام خطاب بن نفیل اور والدہ کا نام نتمہ بنت ہاشم تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں رسول اللہ سے مل جاتا ہے۔ دیش: آپ مکہ مکرمہ میں 40 نبی سے 13 سال قبل پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی آپ فصاحت، شجاعت، دانائی اور معاملہ فہمی میں معروف تھے۔ تعلیم و تربیت: حضرت عمر کو ابتدائی طور پر گھوڑ سواری، نیزہ بازی، شمشیر زنی اور شعر و ادب سے دلچسپی تھی۔ آپ مکہ کے ان چند افراد میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ دوسرا باب: قبول اسلام، اسلام دشمنی سے ایمان تک۔ حضرت عمر ابتدا میں اسلام کے شدید مخالف تھے، حتیٰ کہ آپ نے نبی کریم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن راستے میں اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعود کو قرآن پڑھتے سنا تو دل میں انقلاب آ گیا۔ حضرت خباب کی رہنمائی سے آپ نبی کے پاس پہنچے اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام کا اثر: حضرت عمر کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو پہلی مرتبہ اجتماعی نماز مسجد الحرام میں ادا کرنے کا حوصلہ ملا۔ نبی کریم نے دعا کی تھی، اللہم از السلام بہب ازیں الرجلین لو بب جھلو باؤمر بن الخطاب۔ ترجمہ: اے اللہ، اسلام کو ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرے، ابو جہل عمر بن خطاب، اس کے ذریعے عزت دے۔ تیسرا باب: مدینہ کی ہجرت۔ حضرت عمر نے ہجرت نہایت دلیری سے کی۔ تلوار لے کر حرم میں گئے، طواف کیا، قریش کو للکارا اور اعلان کیا کہ جو اپنے بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے وہ مدینہ کے راستے پر آ جائے۔ یہ اعلان شجاعت کی اعلیٰ مثال ہے۔ چوتھا باب: خلافت راشدہ سے قبل کا کردار، تمام غزوات میں شرکت۔ حضرت عمر نے بدر، احد، خندق، خیبر، حنین اور تبوک سمیت تمام غزوات میں نبی کریم کے ہمراہ شرکت کی۔ مشاورت اور رائے: آپ کی رائے اکثر قرآن کے نزول کا سبب بنتی۔ کئی مرتبہ آپ کی مشورہ پر آیات نازل ہوئیں۔ مثلاً: 1 پردے کی آیات، 2 شراب کی حرمت، 3 منافقین کا جنازہ نہ پڑھنے کا مشورہ۔ 5واں باب: خلافت کا آغاز، انتخاب خلافت۔ حضرت ابوبکر نے وفات سے قبل شورا سے مشورہ کر کے حضرت عمر کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ امت میں ابتدا میں کچھ تشویش ہوئی، لیکن حضرت عمر کے عدل و انصاف اور رعایا نوازی نے سب کے دل جیت لیے۔ خلافت کی مدت: حضرت عمر 10 سال 6 مہینے خلیفہ رہے۔ آپ کے دور میں اسلامی سلطنت میں زبردست وسعت ہوئی۔ چھٹا باب: حضرت عمر کے دور کی فتوحات۔ حضرت عمر کے دور میں اسلامی ریاست نے بے مثال ترقی کی۔ آپ کے زمانے میں 2 عظیم سلطنتیں، فارس اور روم، ٹوٹ گئیں۔ اہم فتوحات: 1 جنگ قادسیہ، ایران کا زوال۔ 2 فتح مدائن، قصر کی سلطنت کا خاتمہ۔
3 فتح بیت المقدس حضرت عمر خود تشریف لے گئے۔ 4 فتح مصر عمرو بن العاص کی قیادت میں۔ 5 فتح دمشق و شام خالد بن ولد کی قیادت میں۔ 7واں باب عدل و انصاف کی مثالیں۔ حضرت عمر کا عدل تاریخ اسلام کا درخشاں باب ہے۔ چند مثالیں۔ قاضی کے سامنے خود پیش ہوئے، اپنے بیٹے کو شراب نوشی پر سزا دی، گورنر کی سخت نگرانی کرتے، ہر شکایت پر فوری ایکشن لیتے۔ 8واں باب فلاحی نظام۔ اہم اقدامات: بیت المال کا قیام، اس کی باقاعدہ تقسیم، پینے کے پانی کے انتظام، مسافر خانوں اور سڑکوں کی تعمیر، بچوں، یتیموں، بیواؤں اور ضعیفوں کا وظیفہ۔ 9واں باب تقوی اور زہد۔ حضرت عمر کی زندگی سادگی اور خدا خوفی سے بھرپور تھی۔ کھردرا لباس پہنتے، خود مزدوری کرتے، سونا چاندی جمع نہ کرتے، رات کو گشت کرتے۔ 10واں باب شہادت۔ قاتل کا نام ابو لالا فیروز، ایک مجوس غلام۔ واقعہ: نماز فجر کے وقت مسجد نبوی میں چھری سے حملہ کیا، آپ شدید زخمی ہوئے، 3 دن بعد شہادت پائی۔ وسط: حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے اجازت لے کر نبی کریم اور حضرت ابوبکر کے پہلو میں دفن ہونے کی وصیت کی۔ 11واں باب کارنامے اور اصلاحات۔ ایک اسلامی تقویم، ہجری سال کی بنیاد۔ 2 دیر القضا کا قیام۔ 3 پولیس کا نظام۔ 4 محکمہ انسپیکشن۔ 5 دفاتر کا قیام۔ 6 مجلس شورا کا قیام۔ 7 باقاعدہ مردم شماری۔ 12واں باب حضرت عمر کی سیرت کے پہلو۔ شجاعت، عدل، سچا، دانت، صبر، خدا خوفی، علم۔ 13واں باب اقوال حضرت عمر۔ 1 حاسبوا نفسم قبل تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو۔ 2 جو قوم عدل چھوڑ دے وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ 3 میرے سب افسر میرے جیسے ہوں ورنہ میں ان کا افسر نہ رہوں۔ 14واں باب حضرت عمر پر کفار و غیر مسلم مورخین کی رائے۔ ماکل ہارٹ نے حضرت عمر کو عظیم منتظم اور نیک حکمران کہا۔ ول ڈیورانٹ نے لکھا، عمر وہ واحد حکمران ہے جس نے سلطنت میں انصاف کو بنیادی قانون بنایا۔ 15واں باب سبق آموز پیغام۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی کا مطالعہ ہمیں سکھاتا ہے سادہ زندگی، انصاف پسند نظام، خوفن خدا، عوامی خدمت، جرأت مندی، حق گوئی۔ اختتامیہ: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی سیرت نہ صرف ایک حکمران کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ نے جو عدل قائم کیا، جو نظام متعارف کرایا، جو فتوحات حاصل کیں، وہ سب رہتی دنیا تک ناقابل فراموش ہے۔